ایک بہت عجیب واقعہ لے کر آیا ہوں میرے دوستوں، ایمان سے میرے دوستوں، یہ واقعہ تو ایسا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے میرے دوستوں۔ مدینہ پاک میں ایک گھرانہ ہے، ساتھ میں بولو مدینہ پاک میں۔ یہ واقعہ بہت عجیب ہے، اللہ کی قسم، نبی کی شان اس کا کوئی مقابلہ نہیں، بولو نا، نبی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سننا، مدینہ پاک میں گھرانہ ہے، غریب گھرانہ ہے، میاں ہے، بیوی ہے، دو بچے ہیں، ساتھ میں بولو میاں ہے، بیوی ہے، اور بولو کتنے بچے؟ دو چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے دو بچے، میاں ہے، بیوی ہے، اور ساتھ میں بولو دو چھوٹے چھوٹے بچے، اور گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، بھائی گھر میں چھوٹا سا بکری کا، وہ بیوی یعنی وہ بیوی عورت ہے، اللہ کی ولیہ ہے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی ایسا بنا دے، وہ اللہ کی ولیہ ہے۔ وہ اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے؟ یہ بکری کا بچہ بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ بکری کا بچہ جب بڑا ہو جائے گا، بکری کا بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے، آپ اللہ کے رسول کو دعوت دینا، اللہ کے رسول ہمارے گھر پہ آئیں گے۔ اور اللہ کے رسول اکیلے تو نہیں آئیں گے، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، اور بکری کا بچہ بڑا ہو جائے گا، ہم اسے ذبح کریں گے اور اللہ کے رسول کی دعوت کریں گے۔ اور وہ عورت روتے روتے کہتی ہے، کاش وہ دن کب آئے گا، کب وہ دن آئے گا، یہ بکری کا بچہ بڑا ہوگا اور آپ جا کے اللہ کے رسول کو دعوت دیں گے، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئیں گے۔ وہ عورت کا ایمان اتنا پکا ہے کہ میرے نبی کا مبارک قدم میرے گھر میں آئے گا اور اللہ کی قسم اللہ میرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ میرے دوستو، سننے جیسا واقعہ، وہ زمانہ آتا ہے، بولو بکری کا بچہ بڑا ہو گیا، اور وہ عورت ایک دن صبح میں روتے روتے اپنے شوہر کو کہتی ہے، آج شام کو جاؤ نا، ہم لوگ تو دور گاؤں میں رہتے، آپ شام کو جاؤ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو کہ گھر میں کھانے کی دعوت ہے، اور دعوت کب وہ قبول کرتے ہیں تاکہ ہم ہمارے اس بکرے کو ذبح کرے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرے۔ سننا میرے دوستو، سننا، وہ صحابی عصر کی نماز میں جاتے، ساتھ میں بولو کون سی نماز میں؟ پورا مجمع بولے کون سی نماز میں جاتے؟ عصر کی نماز میں جاتے۔ اچھا سننا، قریب آیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، لیکن وہ صحابی کتنے دور سے آئے، اللہ کے رسول کے چہرے کا رعب اور دبدبا، ان کے اندر ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ کہے کہ میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ اپنا منہ کھولنا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول پوچھتے بھی ہے، ماں بالو کیا ہوا، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستو، یہ چیزیں جب آپ اللہ کے ولی کے سامنے جاؤ، آج بھی اگر کسی اللہ کے ولی کے سامنے جاؤ تو ہماری زبان جو ہے ہڑبڑانے لگتی، ہمیں جو بولنا ہے وہ بول نہیں پاتے۔ جب ہم اللہ کے ولی کے سامنے نہیں بول پاتے تو سرکار دو عالم کے سامنے کیسے بولیں گے؟ ان کا رعب اور دبدبا۔ وہ صحابی عصر کے وقت میں کچھ نہیں بولے، عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ مغرب کے بعد تو میں بولوں، اس لیے کہ میری بیوی انتظار کرتی ہوگی، مجھے گاؤں میں جانا پڑے گا، میری بیوی کو خبر کرنا پڑے گا۔ اب مغرب کے وقت آتے، جیسے نماز ہو گئی، اللہ کے رسول کہتے ہاں بولو کیا کام ہے؟ وہ صحابی کچھ نہیں بول پاتے، مارے ڈر کے کہتے اللہ کے رسول کوئی کام نہیں، اور گردن جھکا کے آنکھوں سے آنسو جاتے۔ مغرب کی نماز بھی ختم ہو گئی، عشاء کا وقت آیا، عشاء کے بعد ان کو یقین ہے کہ میں بولوں گا اس لیے کہ میری بیوی انتظار کرتی ہوگی، وہ سوچتی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے دعوت قبول کی یا نہیں کی۔ عشاء کی نماز کے بعد آئے، ابھی کچھ کہتے، اس سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا، جاؤ کل دوپہر میں ہم تمہارے گھر کھانے کو پہنچ جائیں گے، چلے جاؤ، ہم کل دوپہر میں تمہارے گھر کھانے کو پہنچ جائیں گے، میں بھی رہوں گا، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، ہم سب تمہارے گھر میں کھانے۔ وہ صحابی، ارے میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کی قسم وہ صحابی کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں اور اللہ کے رسول نے دعوت قبول کر لی۔ وہ صحابی روتے اپنے گھر پر گئے، جب اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، ان کو روتا دیکھا تو بیوی نے کہا کیا نبی نے دعوت قبول نہیں کی؟ تو شوہر نے روتے کہا نبی نے بھی قبول کر لی، اللہ نے بھی آسمانوں پر قبول کر لی۔ ارے نبی نے بھی قبول کر لی، اللہ نے بھی آسمانوں پر قبول کر لی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کچھ کہنے کی، میرے سرکار نے خود کہہ دیا کہ جاؤ، ہم نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ میرے دوستو، پوری رات میاں بیوی سوئے؟ ارے بولو میاں بیوی سوئے؟ کیوں نہیں سوئے؟ صرف اس فکر میں کہ کل اللہ کے رسول آئیں گے تو بیوی کہے یہاں بیٹھیں گے، تو شوہر کہے نہیں یہاں تو سورج کی گرمی آئے گی، یہاں پر بیٹھیں گے، وہ کہے نہیں یہاں پر بیٹھیں گے۔ ارے پوری رات یہ مشورہ چلتا رہا، صبح ہونے سے پہلے طے ہو گیا کون کہاں بیٹھے گا۔ ارے صبح فجر کی نماز ہوتی ہے گاؤں میں، فجر کی نماز کے بعد وہ آتے ہیں، اور بکرے کو کیا کرنا ہے؟ جو بڑا ہو گیا ہے ذبح کرنا ہے، بسم اللہ
اللہ اکبر، بکرے کو ذبح کر دیا. بھائی بکرے کو ذبح کر دیا اور میاں بیوی نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی. چھری وہیں رکھ دی. بھائی جس چاقو سے جس چھری سے ذبح کیا وہ وہیں رکھ دی. گھر میں بچے کتنے ہیں؟ میرے ساتھ میں بولو بچے کتنے ہیں؟ دو. وہ چھوٹے چھوٹے بچے. انہوں نے کب اپنے گھر میں ایسا دیکھا تھا؟ اب وہ بڑا بھائی جو ہے، بڑا بھائی وہ چھوٹے بھائی کو کہتا آج ابا نے کیسے بکرے کے گلے پہ چھری چلائی، چل تو بھی لیٹ جا میں تیرے گلے پہ چھری چلاؤں. اب وہ بیچاروں کو کیا معلوم، بچے ہیں گاؤں کے رہنے والے. ایک بچہ لیٹ گیا اور دوسرا بڑا بھائی نے گلے پر چھری رکھ دی اور کہا ابا نے بھی کہا تھا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی. چھری چلانا تھا کہ وہ چھوٹا بچہ تڑپنے لگا، خون کا پھوارا بہا. وہ ماں باپ باہر پکا رہے، پکاتے پکاتے باہر آتے تو دیکھتے چھوٹا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، چھوٹا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. تو وہ باپ جو ہے سوچتا کہ میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. ارے آخر باپ ہے نا، باپ کو جب پتا چلے کہ میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا تو بڑے بیٹے کو غصہ کرتے کہ تو نے کیا کیا. تو بڑا بیٹا دوڑا کہ میرا ابا مجھے مارے گا. تو باپ اس کے پیچھے دوڑا، بڑا بیٹا آگے دوڑے، باپ اس کے پیچھے دوڑے. وہ بڑا بیٹا پہاڑی پہ چڑھ گیا، باپ اس کے پیچھے پہاڑی پر چڑھا، اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی. باپ جب نیچے آیا تو دیکھا کہ بڑا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. میرے پیارو، یہ واقعہ میرے لیے بولنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، مگر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ وہ گھر پر کیا گزرتی ہوگی جہاں دو بیٹوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے. وہ بڑے بیٹے کا جنازہ بھی لایا گیا، چھوٹے بیٹے کا جنازہ لایا گیا، وہاں کھانا پک رہا ہے اور دوپہر کا وقت ہوگا، اللہ کے رسول مہمان بن کے آنے والے. میرے دوستوں وہ عورت تھی، وہ اللہ کی ولیہ تھی، وہ کیسی پیاری بیوی تھی، یا کیسی پیاری ماں تھی. وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے دیکھو اللہ کے رسول آنے والے، اگر اللہ کے رسول کو پتا چلے گا کہ ہمارے دونوں بچے ختم ہو گئے، اللہ کے رسول یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارا گھر جنت کا نمونہ نہیں بنے گا. اس لیے اپنے شوہر کو کہتی ہے دونوں بچوں کا جنازہ اٹھاؤ، گھر کے پیچھے کے حصے میں رکھ دو اور اس کے اوپر چادر ڈال دو. وہ باپ اپنے دونوں بیٹوں کا جنازہ لے کے گھر کے پیچھے رکھتا ہے، اس کے اوپر ایک سفید چادر ڈال دیتا، اور ماں اور باپ اور ماں میاں بیوی کھانا پکا دے. لیکن آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کیا ماں کا کھانا پکانے میں دل لگتا ہوگا؟ کیا باپ کا دل کھانا پکانے میں لگتا ہوگا؟ میرے دوستوں آج بھی حدیث پاک میں لکھا ہے دونوں کھانا پکا رہے، وہ ماں کہتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے تم کھانا پکاؤ، میں ذرا بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں. وہ ماں جاتی ہے، چادر ہٹاتی ہے، دونوں بچوں کا جنازہ ہے، دونوں بچوں کی پیشانی کو چومتی ہے، دونوں بچوں کے گالوں کو چومتی ہے، دونوں بچوں کے بدن پہ ہاتھ رکھتی ہے اور روتے روتے واپس آتی، میرے دونوں بیٹے چلے گئے، میرے دونوں بیٹے چلے گئے. تو وہ ہسبینڈ، وہ شوہر کیا کہتا، تو اب کھانا پکا، میں ذرا دونوں بچوں کو دیکھ کر آؤں. وہ باپ جاتا ہے، دونوں بچوں کے سر پہ اپنا سر رکھ کے روتا ہے، دونوں بچوں کے گالوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے روتا ہے. لیکن وہ عورت اللہ کی ولیہ اپنے شوہر کو سمجھاتی اللہ کے رسول کے آنے کا وقت ہوا ہے، چہرے پر بتانا نہیں، چہرے سے یہ معلوم نہیں کرنا کہ ہم اتنے دکھی ہیں، ہم اتنے غمگین ہیں. اللہ کے رسول آئیں گے، کھا کر جائیں گے، اس کے بعد میں ہم بچوں کا جنازے کا معاملہ کریں گے. میرے دوستو اتنے میں آئے، بولو کون آئے؟ ہمارے آقا، آقا تاجدار مدینہ. بس وہ شوہر ہے نا دروازے پر کھڑے، اہلن و سہلن، آ جاؤ اللہ کے رسول آ جاؤ. چہرے پر کوئی غم نہیں بتا رہے، چہرے پر کوئی آنسو نہیں بتا رہے، آ جاؤ اللہ کے رسول آ جاؤ. اللہ کے رسول تشریف فرما، حضرت ابو بکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، حضرت علی آ گئے، حضرت جابر آ گئے، حضرت عثمان آ گئے. سارا دسترخوان بچھایا، کھانا رکھ دیا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب لوگ انتظار کرتے ہمارے نبی کھانا شروع کرے تو سب کھانا شروع کرے. وہ شوہر کہتے بھی ہے اللہ کے رسول شروع کرے، کھانا شروع کرے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور ابھی گوشت میں روٹی کا ٹکڑا رکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ چھوڑا اور کہا این ابن آقا، تیرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ این ابن آقا، تیرے دو. اب وہ شوہر کہے تو کیا کہے، گھبرا گئے. کہا اللہ کے رسول بہت مستی کرتے، شرارت کرتے، ہما یلعبان کثیرا، بہت مستی کرتے، اس لیے ہم نے ان کو باہر بھیج دیا تاکہ وہ باہر کھیلے کودے. جب آپ لوگ کھانا کھا کر جائیں گے نا اس کے بعد ہم بچوں کو بلا لیں گے. وہ باہر کھیلنے گئے. بس اتنا سنا، باہر کھیلنے گئے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، ایک لقمہ بھی میرے پیٹ میں نہیں جائے گا جب تک تمہارے بیٹے یہاں نہیں آئیں گے. ایک لقمہ بھی میرے پیٹ میں نہیں جائے گا. نبی نے فرمایا ایک لقمہ بھی میرے پیٹ مبارک میں نہیں جائے گا جب تک وہ دونوں بچے کھانے میں نہیں آئیں گے. وہ دعوت کی دعوت ہے جہاں گھر کے دو معصوم بچے نہ ہو. بس اتنا کہا، اندر سے پردے میں سے عورت نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول کھانا کھا لو، میرے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا ہے.
میرے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا ہے اور دونوں کا جنازہ گھر کے پیچھے رکھا ہے. وہ تو ہم آپ سے چھپا رہے تھے کہ آپ کہیں ناراض ہو کے نہ چلے جائیں. میرے دوستو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے, آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ارے میرے دوستو وہ ماں پر کیا گزرتی ہوگی, وہ باپ پر کیا گزرتی ہوگی, لیکن اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول نے کہا مجھے بتاؤ اینا ابنا کا کہاں ہے, تمہارے دونوں بچے کہاں ہیں. وہ ماں اور باپ اشارہ کرتے کہ وہاں ہے, ہم نے کفن کا کپڑا چادر ان پر رکھی ہے. میرے دوستو اللہ کے رسول آتے ہیں, حضرت ابو بکر آ رہے, حضرت عمر آ رہے, حضرت عثمان آ رہے, حضرت علی آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چادر کو یوں اٹھایا. بھائی چادر کو اٹھانا تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی طرف دیکھا, سب طرف آنسو ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کا نام لیا اور نام لے کر کے اٹھ جاؤ, نبی تمہارے گھر مہمان بن کر آئے, ارے نبی تمہارے گھر مہمان بن کر آئے. اللہ کی قسم میرے پیاروں, دونوں بچے اٹھنے شروع ہو گئے, دونوں بچے اٹھتے گئے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے ایک بچے کو یہاں گلے سے لگایا, دوسرے کو یہاں گلے سے لگایا اور دونوں کو لے کر گھر میں آئے اور کہا میں نے قسم کھائی تھی جب تک بچے نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. میرے پیارے دوستو, وہ کتنا عجیب منظر ہوگا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اب اللہ کے رسول کھا گئے, اپنے ہاتھوں سے دونوں بچوں کو کھلا رہے اور پردے میں سے ماں دیکھ رہی ہے, ارے باپ کھڑا دیکھ رہا ہے اور عجیب حال ہے. میرے دونوں بچے زندہ ہو گئے, میرے دونوں بچے زندہ ہو گئے. میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھا کے فارغ ہو گئے, دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تمہاری امی کو کہہ دو, جاؤ تمہاری ماں کو کہہ دو, جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. میرے پیارے دوستو, آج میں آپ سے ایک ہی بات کہنے جا رہا ہوں. آج ہم نبی سے محبت کرنے والے بنے, اللہ کی قسم اللہ ناممکن کو ممکن بنائے گا. آج کیوں ہم پریشان ہیں, کیوں ہم دکھی ہیں میرے دوستو, آج کیوں ہمارے گھر میں روزی میں برکت کیوں نہیں ہے, ہمارے کاروبار کیوں نہیں چلتے, ارے میرے دوستو ہماری بیوی بچوں کے ساتھ کیوں نہیں بنتی. ایک چیز کی کمی ہے, اللہ کی قسم نبی کی محبت کو سینے میں اتارو. اللہ جب مردے کو زندہ کر سکتا تو کیا ہماری زندگی کو نہیں بدل سکتا. اس لیے میرے پیارو آج ان تمام باتوں پر آ جاؤ اور میں آخری بات پر آتا ہوں. میرے دوستو محبت کیسے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے آئے گی. ایک اور کام کے لیے تیار ہو جاؤ, کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میرے دوستو ہم بہت سارے کاموں کے لیے تیار ہوئے, میں آپ کو انگلی پر گناتا چلو. سب سے پہلے روزانہ ہم ذکر کریں گے, بولو کتنی مرتبہ, اللہ ہو اللہ. نمبر 2 توحید میں ہم مضبوط, کرنے دھرنے والا کون, اللہ ہی. دینے والا کون, اللہ ہی. ہمیں نوازنے والا کون, اللہ ہی. ہمیں بیماروں کو شفا دینے والا کون, اللہ. اور نمبر 3 اس پر آ جاؤ, نبی سے محبت. نبی سے محبت کے لیے کیا کرنا ہوگا, داڑھی رکھنا. نمبر 4 ہمارا کپڑا ٹخنوں کے اوپر ہوگا. آج نمبر 5 پہ میں آ رہا ہوں اور نمبر 6. نمبر 5 میرے دوستو میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر مجھے اور آپ کو نبی سے محبت کرنا ہے تو ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کون تیار ہے, ہاتھ اوپر. یہ کام ابھی سے بالکل نقد تیار ہو جاؤ, کریں گے انشاءاللہ. اور کیا کام کرنا, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا آپ سے محبت کرنا ہے, آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے, اس کے لیے ہم کیا کریں. ہمارے نبی پاک نے اعلان فرما دیا, قیامت تک آنے والا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے, مجھ سے محبت کرے گا, میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا. تو کون کون تیار ہے 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی نماز بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ارے بولو نا, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آج ایک عجیب روایت سناتا ہوں, مسئلہ آپ کے حوالے, فیصلہ بھی آپ کے حوالے, لیکن سننا بہت عجیب ہے. جب ایک آدمی فجر کی نماز چھوڑتا ہے, بہت سارے گھر ایسے جہاں فجر کی نماز ہی نہیں ہوتی. بھائی معاف کرنا, گھر کا بڑا نہیں پڑے گا تو گھر کا بیٹا کہاں سے پڑے گا. بہت سارے گھر ہمارے احمد آباد میں ایسے, اللہ کی قسم میرے دوستو آج آپ کو بہت کھل کر ایک بات بتا رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا, یہ کتاب حجت اللہ البالغہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جب کوئی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے بستر پر شیطان کو بھیجتا ہے. بولو اللہ اس کے بستر پر,
اور شیطان کیا کرتا؟ حدیث کے الفاظ ان الشیطان یبول فی شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. شیطان اس کے ساتھ میں بولو نا، اس کے منہ میں. صحابہ کرام کے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی فجر کی نماز چھوڑتا ہے شیطان اس کے بستر پر آتا ہے اور اس کے منہ میں پیشاب کر کے جاتا. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول شیطان منہ میں پیشاب کرے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، لیکن اگر کسی دن اللہ نے اس کے پیشاب کا قطرہ، شیطان کے پیشاب کا ڈراپ اگر اللہ نے اس کے دل پر پہنچا دیا، اللہ کہتے ہیں میری قسم اس کے دل سے ایمان کے چھیننے کا فیصلہ کر لوں گا. اور قرآن کریم کی آیت ہمارے نبی نے پڑھی جو آپ بھی پڑھیں گے ابھی میرے ساتھ میں، اور یہ آیت میں صاف فرما دیا. کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو ڈرو، کہیں تمہارے دلوں پر کفر کی مہر نہ لگا دو، تمہارے کانوں پر کفر نہ لگا دو، تمہارے آنکھوں پر کفر کا پردہ نہ لگا دو. اللہ فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ فرماتے جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کوئی فجر کی نماز چھوڑے شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرے، اگر پیشاب کا قطرہ دل میں پہنچا اللہ ایمان سے محروم کر دے گا. اس لیے میرے دوستو آج یہ پورا مجمع یہ پانچویں بات کا بھی ارادہ پکا کرو، آج سے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ذرا بلند بلند بولو بولو ہماری نماز قضا. نہیں ساتھ میں بولو نا ہماری نماز قضا. میرے دوستو ایک بات سنو. نماز اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ نے کسی حال میں بھی معاف نہیں کیا. ارے بولو نا نماز اللہ نے معاف کیا. ارے پورا مجمع بولو نا اللہ نے نماز کو معاف کیا. اللہ نے کہا کھڑے کھڑے نماز پڑھ. کوئی کہتا اللہ میرے پاؤں بہت دکھتے، اللہ نے کہا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ. کوئی کہتا اللہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا میری کمر بہت دکھتی، اللہ نے کہا لیتے لیتے نماز پڑھ. کہا اللہ لیتے لیتے تو میں رکوع بھی نہیں کر سکتا، اللہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا اشارہ کر، آنکھوں سے رکوع کا اشارہ کر لے، آنکھوں سے سجدے کا اشارہ کر لے. اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھ، نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ، نہیں پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھ، نہیں پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھ، اور پانی نہ ملے تو تیمم کر، لیکن میں نماز کو معاف نہیں کر. بولو اللہ نے نماز کو معاف کیا. دو ایسے جن پر نماز معاف، دو قسم کے لوگ ایسے جن پہ نماز، ایک تو وہ جو بالغ نہ ہوا، ارے جو میچرڈ نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، اس کے اوپر نماز. اور نمبر دو جو پاگل مجنون دیوانہ، اس پر نماز. اب جو لوگ آج نہیں پڑھے وہ دو میں سے کہاں جائیں گے؟ اب نابالغ تو ہے نہیں، عمر تو دیکھو ماشاءاللہ، تو پھر ایک ہی آپشن ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے نا دنیا میں، چاہے اس کو کوئی کہتا ہوگا تو بہت بڑا ہے، لیکن اوپر والا کہتا ہوگا تیرے سے بڑا کوئی پاؤلی نہیں ہے. یہ سیدھی بات ہے نا میرے دوستوں. میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا. دو ہی راستے، نماز نہیں پڑھے گا تو یا تو بالغ نہیں ہوا ہوگا یا تو پاگل ہوگا. اب بالغ تو ہو ہی گیا، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ بالغ ہو گیا، تو ایک ہی آپشن ہے وہ. اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو کہیں اللہ قیامت میں نہ بنا دے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. اس لیے میرے دوستو اب کچھ باتوں کا ارادہ پکا کر لو. اللہ کا ذکر کرو گے روزانہ 200 مرتبہ، بولو انشاءاللہ. نمبر 2 توحید. کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا یہ بات بالکل پکی ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے کہ اللہ اوپن چیلنج کرتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کہتا ہے میری قسم سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. کرنے والا کون؟ اللہ. تو دو چیزیں ہو گئی نا، بولو نا 2 چیزیں. نمبر 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، اور محبت کا ثبوت داڑھی. نمبر 4 پیجامہ پتلون ٹخنوں کے. اور نمبر 5 وقت کی. اور آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، روزانہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر محبت والا روزانہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ تو کم سے کم بتاتا، ورنہ پڑھنے والوں نے پڑھا. میرے دوستو آج بھی الحمدللہ ایسے جوان دنیا میں موجود ہیں جو روزانہ 25,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں.
تو بھائی پڑھیں گے نا، آپ لوگ بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور کیسے درود پڑھیں گے؟ محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک سے ہم کو محبت نصیب فرمائے. اللہ درود پاک سے ہماری مغفرت نصیب فرمائے. اللہ درود پاک کے صدقے میں ہم کو رحمت نصیب فرمائے. اللہ درود پاک کے صدقے میں ہمارے گھروں میں چین اور سکون نصیب فرمائے. تو کون کون تیار ہے روزانہ 200 مرتبہ صلی اللہ ہمارے آقا سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، محبت کریں گے انشاءاللہ. آج سے کون کون تیار ہے محبت کے لیے؟ یہ میرا ہاتھ دیکھو پہلے. محبت کے لیے تیار ہے؟ اب یہ مولانا حبیب صاحب بار بار مجھے کہتے ہیں کہ احمد آباد میں بیان نہیں دیتا، احمد آباد میں بیان نہیں دیتا، احمد آباد میں بیان نہیں دیتا. انہوں نے شروع میں سب سے پہلے میرے کو ٹون مارا کہ 6 مہینے کے بعد قاری صاحب احمد آباد کی زمین پر تشریف لائے. لیکن میں ایک سوال مولانا حبیب صاحب سے کرتا ہوں، ہم وہی دکان لگاتے ہیں جہاں مال بیچا جاتا ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جب وہی بغیر داڑھی کے اب بھی نظر آتے ہیں. آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کیا ہمارے نبی کے چہرے پر کوئی کمی تھی؟ ارے بولو نا، کیا ہمارے نبی کے چہرے پر کوئی کمی تھی؟ کیا ہمارے نبی کے چہرے پر کوئی داغ تھا؟ ارے بولو نا، کیا ہمارے نبی کے چہرے پر کوئی داغ تھا؟ میرے پیارو، اللہ کی قسم اتنے حسین تھے، اللہ کی قسم ہمارے نبی اتنے حسین تھے کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب سر مبارک سے پاؤں مبارک تک ایسا بنایا کوئی اس میں کوئی عیب بھی نہیں نکال سکتا. میں ایک بات کروں آپ کو، بھائی جوان کو بات کر رہا ہوں، جیسے آپ بھی جوانوں کو نظر کر رہے تھے، میں بھی جوانوں کو کہہ رہا ہوں. کوئی جوان ایسا بھی ہوتا ہے عظیم بھائی، آج کل ہمارے بچے بھی جوان ہوتے ہیں نا، کوئی جوان ایسا ہوتا ہے جو اس کے موبائل پہ میسج آیا، موبائل پر کس کا؟ اب وہ تو سمجھ گئے ہوں گے نا آپ لوگ. ہاں، کسی لڑکی کا میسج آیا، یو آر لوکنگ اسمارٹ. سمجھتے ہو؟ انگلش سمجھتے ہو؟ میسج آیا، لڑکی کا میسج آیا، یو آر لوکنگ اسمارٹ، یو آر لوکنگ ہینڈسم. اب وہ کم بخت 3 دن میں ایک بار نہاتا تھا، اب روزانہ 3 مرتبہ نہاتا ہے. 3 دن میں ایک بار نہاتا تھا، اب روزانہ 3 مرتبہ نہاتا ہے. بال بھی ذرا اسٹریٹ کرتا ہے، کالر بھی برابر کرتا ہے، اور اس کے بعد باہر آ کے یوں بیٹھتا. تو کسی نے اس کو کہا کہ کم وقت پہلے گندا سندا باہر آتا تھا، ابھی 3 مرتبہ نہاتا، خوشبو لگاتا، پاؤڈر لگاتا، میک اپ کرتا، کیا ہوا؟ ادھر کونے میں آ، دیکھ اس نے کیا لکھا ہے، پڑھ. اس نے ایسا لکھا ہے. میرے دوستو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو، ایک لڑکی کے لکھنے کی وجہ سے ہم نے اپنی سٹائل، آپ اللہ کی قسم کھا کے کہو، ہمارے نبی جب مکہ میں چلتے تھے، ہمارے نبی جب مدینہ میں چلتے تھے، آسمانوں سے خدا کہتا تھا میرا محبوب تیرے سے بڑھ کر میں نے کسی کو حسین نہیں بنایا. میرے دوستو، ایک لڑکی کے کہنے سے ہماری سٹائل بدل جائے. ہمارے نبی کے پاس اللہ کی قسم وہ چہرہ تھا، بولو ہمارے نبی کے پاس، کہ جس کی تعریف خود اللہ کرتا تھا. ارے بولو جس کی تعریف خود، میرے ساتھ میں پڑھو، سب پورا مجمع پڑھو، جس کی تعریف خود اللہ کرے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. کہیں پر اللہ نے فرمایا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. کہیں پر اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب تیرے چہرے کو چمکتا ہوا آفتاب کہہ دو، تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو، تیرے چہرے انور کو دن کا اجالا کہہ دو. اللہ کہتا میرا محبوب تیرے زلفے اتنے پیارے، بچھا دے تو دن کا اجالا نظر آئے، سمیٹ لے تو رات کی چاندنی نظر آئے. ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی. آج ارادہ کرو نا، محبت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا، محبت کریں گے نا. میرے دوستو، حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی، میں نے ان کے حالات پڑھے نہیں، اس سے بار بار ان کا نام لے رہا ہوں، ابھی تازہ حالات پڑھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی سے محبت کا ثبوت، بولو نے نبی سے محبت کا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا 2، اور جس کے پاس یہ 2 ثبوت ہوں گے، جس کے پاس یہ 2 ثبوت ہوں گے وہ نبی سے محبت کرتا ہے. ارے کون سے 2 ثبوت؟
حضرت جنید بغدادی نے فرمایا نمبر 1 چہرے پر، اس لیے کہ داڑھی رکھنے والا، ہم کو بھی معلوم ہے بھائی، ہم لوگ بھی داڑھی اڑا دے وے تو ہم بھی خوبصورت دکھے کہ نہیں دکھے؟ ہاں قاری عبد الباطن صاحب، ہاں نہیں اگر کوئی کیا بولے گا معلوم، داڑھی اڑا دیں گے، او مولانا بڈھا دکھتا تھا اب تو بہت جوان جوان دکھتا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ داڑھی جو ہے نا، داڑھی یہ جنت کا پیغام ہے، بولو جنت کا، یہ ثبوت ہے کہ یہ آقا تاجدار مدینہ سے محبت کر لے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا 2 ثبوت پیدا کر لے تو نبی سے محبت کرتا ہوگا۔ نمبر 1 چہرے پر داڑھی ہوگی، یہ تیرے بدن کا ثبوت ہوگا کہ تو نبی سے محبت کرتا۔ نمبر 2 حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد وہ ہے جس کی پیجامہ ٹخنوں کے، میں نے پورا مجمع بولے، جس کی پیجامہ ٹخنوں کے، اور بلند آواز سے جس کی پیجامہ ٹخنوں کے۔ ہمارے نبی نے 3 باتیں فرمائی، قیامت تک آنے والا میرا امتی جو مرد ہوگا اور اگر اس کی پتلون، اس کی پیجامہ، اس کی چادر ہمارے نبی نے فرمایا ٹخنوں کے نیچے ہوگی، نمبر 1 ہمارے نبی نے فرمایا وہ جہنمی۔ نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو محبت سے نہیں دیکھے گا، اور نمبر 3 ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں وہ میرا نہیں ہوگا، میں اس کا نہیں بنوں گا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے داڑھی رکھ کے اپنے بدن سے ثبوت دے کہ تو نبی سے محبت کرتا، اور اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھ کر کپڑوں سے ثبوت دے کہ نبی سے محبت کرتا۔ جس کا بدن نبی کے مبارک بدن سے جڑا، جس کا کپڑا نبی کے مبارک کپڑے سے جڑا، اللہ نے اسی دم اس کے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ میرے دوستو یہ بات تو کہنا پڑے گا نا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کوئی شان۔ میں سوچتا ہوں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں۔ ہاں ارے قاری عبد الباطن کو وصول کر لو بھائی، کب ملے گا پھر آپ میں؟ مطلب آج یہ لیمو کوئی نہیں چھوڑو۔ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا مولوی حبیب، قاری عبد الباطن تم نے جتنا چلا کر بولا میں نے بھی اتنا ہی چلایا نا، تو میرے کو کسی نے کچھ بھی نہیں دیا، لگتا ہے مولوی حبیب دے دیں گے۔ ہاں یہ میری غلطی ہے بولا۔ میرے دوستو میں ایک واقعے پر آ رہا ہوں، عظیم بھائی گلاب خان، یہ واقعہ اللہ کی قسم دلوں کو ہلا دیتا ہے، اور ہمارا دل اندر سے کہتا ہے، کتنا بھی ہم گنہگار ہیں لیکن دل اندر سے کہتا ہے کہ میرے نبی کی جو شان ہے اس شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارے بولو نا، ہمارے نبی کی شان کا کوئی مقابلہ ہے؟ سنا دو وہ واقعہ، سنا دو۔ اصل میں سنا تو دیتا ہوں لیکن پھر میری رات بھی بہت عجیب گزرتی ہے میرے دوستوں، اور آپ کی رات بھی بہت عجیب گزرے گی۔ اور میرے دوستوں وہ رات بہت اچھی ہوتی ہے جس رات کو اگر آنسو کا قطرہ نکلتا ہے اور اندر سے دل پوچھتا ہے کہ تو کیوں روتا ہے، تو کہتا ہے مجھے مدینے کی یاد آتی ہے، مجھے میرے پیارے نبی کی یاد آتی ہے۔ ارے دعا کرو اللہ ہم کو ان کا دیوانہ بنا دے۔ ارے بولو آمین، بولو آمین۔ اور میرے دوستوں میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے بھی قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں، ایک بار نبی سے محبت کر لو، ایک بار آقا تاجدار مدینہ کو اپنے دلوں میں بٹھا لو میرے پیاروں، کوٹ کوٹ کے محبت کرو۔ وہ دن قریب ہے احمد آباد والوں، وہ دن قریب ہے، رات کو نیند دیر میں آئے گی، نبی خواب میں پہلے آ جائیں گے، آئیں گے اور ہمارے نبی سے اپنے کو سینے سے لگائیں گے، بہت پیار کریں گے میرے دوستوں۔ لیکن ایک بار ان کی شان، ان کی عظمت، میرے دوستو اللہ ان کی عظمت ہم کو نصیب فرمائے، اللہ پیارے نبی کی محبت ہم کو نصیب فرمائے۔ ارے میرے دوستو دل ایسا بنا دو سب لٹا دوں گا مگر نبی کی محبت میں کبھی آنے نہیں دوں گا۔ میرا دن گزرتا جائے گا، رات گزرتی جائے گی، میں نبی کی محبت میں اور آگے بڑھوں گا، اور آگے بڑھوں گا، بولو انشاءاللہ۔ اور کیسے نبی کی محبت میں آگے بڑھیں گے وہ میں آخر میں آؤں گا، اور درود بھی پڑھیں گے نا، درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ لیکن آج